بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے، اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، کہنا نہ ماننے والے گستاخ بیوی اور بچوں کے لیے آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کروں گی بہت ہی نایاب، بہت ہی اعلیٰ وظیفہ ہے۔ یہ آپ لازماً کیجیے گا۔ اگر کسی بھائی کی بیوی یا کوئی بہن کوئی اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو یہ والا وظیفہ کریں تو انشاءاللہ اس قسم کا جو مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہنیں ہوں تو وہ آپ کی فرما برداری کریں گی، بیوی ہوں تو وہ بھی آپ کی فرما برداری کریں گی۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے، ظاہر ہے لڑکے مرد حضرات سب گھر کے فرد ہوتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں، ان کا حق گھر پر زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اپنے گھر کو بچانے کے لیے عمل جو میں آپ کو بتاؤں گی یہ لازماً کریں۔ اگر اس طرح کا کوئی آپ کے گھر میں مسئلہ ہے یا آپ کا کوئی بھائی یا آپ کا کوئی بچہ بھی اگر اس مسئلے کا شکار ہے تو آپ لازماً یہ جو میں آپ کو عمل بتاؤں گی وہ آپ نے کرنا ہے۔ تو اگر والدین بچہ ہے تو والدین رات کو جب بچہ گہری نیند سے ہو جائے تو اس کے سرہانے کھڑے ہو کر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے اور ایک مرتبہ سورہ ناس، ایک مرتبہ سورہ فلق، یہ پڑھ کر اور بسم اللہ کے ساتھ آپ نے پڑھ کر، ٹھیک ہے، تو آپ نے جو ماں باپ ہیں اتنی آواز سے پڑھیں کہ سونے والے کی نیند خراب نہ ہو، یعنی بچے کی آواز سے نیند نہ کھل جائے یا بچہ جاگ نہ جائے، ہلکی آواز میں پڑھیں پر آواز کمرے میں گونجنی چاہیے یا اس کے کانوں تک پہنچنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس عمل کی صرف مدت 11 روز اور زیادہ سے زیادہ 21 روز تک ہے، اس میں ناغہ نہ کیا جائے۔ اگر آپ پختہ یقین کے ساتھ عمل کریں گے تو انشاءاللہ جو بھی ہوگا فرما بردار ہو جائے گا، کوئی گستاخی کوئی بدتمیزی کبھی بھی آپ کے ساتھ نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کا کوئی باس یا کوئی ٹیچر یا محض کوئی بھی ایسا رشتہ ہے جو اس طرح کا کام کرتا ہے، کہنا نہیں مانتا، گستاخ ہے، بدتمیز ہے، نافرمان ہے، آپ کو ڈر ہے کہ وہ کبھی بدتمیزی کر دے گا، تو آپ یہ وظیفہ ضرور کریں۔ اگر آپ اس کے پاس نہیں ہیں، اگر آپ اس کے پاس نہیں ہیں یا آپ اگر اس کے پاس اگر وہ آپ کے پاس ہو تو وہ اب تک بھی نہیں اس کے ساتھ یہ وظیفہ کر سکتے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک کام کرنا ہے، آپ نے ذہن میں اس کا تصور رکھ کے تو اس تصور کو اپنے ذہن میں لا کر اس کا چہرہ لا کر تو آپ نے اس کے اوپر پھونک مار دینی ہے اور دعائے ربی کرنی ہے، یعنی اللہ پاک سے دعا کرنا ہے، تو پھر انشاءاللہ ایسا کبھی بھی کوئی مسئلہ درپیش آپ کے ساتھ نہیں آئے گا۔ اگر آپ خود بھی ہیں تو خود اپنے عیب کبھی بھی انسان کو نہیں نظر آتے، تو ایک دفعہ یہ وظیفہ خود پر بھی کیجیے گا تاکہ آپ کے بھی عیب تمام دھل جائیں۔ اسی وظیفے کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صدقہ جاریہ تمام وظیفے صدقہ جاریہ ہیں، ان کو لوگوں تک پھیلائیں تاکہ آپ کو اس صدقہ جاریہ کا ثواب آخرت میں ملے۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔